अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुके हूँ फाइनली संडे लॉन्ग एपिसोड। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा वाली एपिसोड है। बहुत कुछ होने वाला है आज, तो दिल की धड़कनें संभाल लीजिए। मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 41 की तरफ। नावल है खल्फे जहाँ बाय एस मरवा मिर्ज़ा। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। जब एक दूसरे पर एक दूसरे का हक हो तो कुछ भी आम नहीं होता। बाहर गुजरते मंजरों के साथ रोमानवी मौसीकी को सुनते वो बहुत मध्यम आवाज में बोला कि अर्शिया अपनी तमाम तर तवज्जो उसे देखकर भी सुन ना सकी। कुछ कहा तुमने? वो उसकी बाजू पर उंगली की पोर दबाकर इसे मुखातिब करते बोली। तो अनीस ने बिना उसे देखे उसकी उंगली मुट्ठी में दबोच कर खुद से दूर की और मुस्कुराकर फोन की तरफ मतवज्जा हुई जहां सोहा का मैसेज था। वो मुस्कुराकर फोन की तरफ मतवज्जा हुई जहां सोहा का मैसेज था। पहुंच गया मेरा बच्चा। सोहा के मैसेज के कार्शिया ने फौरन जवाब लिखा। जी मम्मा, बाकू से कोबा जा रहे हैं, मुझे कुछ पूछना है आपसे। सोहा अपनी न्यू ईयर कलेक्शन के लिए कुछ प्री वर्क में बिजी थी। तभी बड़ी बड़ी मॉडल्स के साथ उसकी टीम का काम चल रहा था। अर्शिया ने इसे थोड़ा मुतजस्सिस किया, तभी वो काम रोक के जवाब देने लगी। हाँ पूछो मेरी जान। सोहा ने तमाम तर तवज्जो देते अर्शिया को मैसेज भेजा, जिसके जवाब में अर्शिया ने सरसरी सा चेहरा अनीस की तरफ फेरा, जो अब तक विंडो साइड चेहरा घुमाए अपनी तरफ से अर्शिया अलमीर को मुकम्मल इग्नोर कर रहा था। अगर मैं पहल करती हूँ तो क्या ये अजीब नहीं लगेगा? मेरा मतलब है, अगर मैं अनीस की तरफ छोटा सा कदम बढ़ाऊं तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? मुझे तमाम पॉसिबल रिएक्शन बताएं, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। वो इसे सब लिखते भी शदीद घबरा रही थी, यहाँ तक कि इसके रोंगटे भी खड़े थे। सोहा के लबों पर दिलफरेब तबस्सुम जगा। अर्शिया से ऐसे सवाल की उसे तवक्को जो ना थी। मैं मैं कुर्बान, क्या प्यार आ रहा है उस पर। सोहा के मैसेज में टूट कर शरारत भरी थी। अर्शिया ने एक बार फिर अनीस की तरफ देखा तो ग्रे आंखों में उदासी भर गई। ऐसा इंसान जिसने यहाँ आने से पहले बुरी तरह अर्शिया को तोड़ा था, भला प्यार आता भी तो वो क्यों लुटाती? नहीं मामा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है। वो ये लिखते बहुत हिचकिचाई, पर सोहा उसकी माँ है ये सोचकर इसने मामा को सच सच बता दिया। अनीस ने गर्दन घुमाकर ससरी अंदाज में अर्शिया की तरफ देखा तो इस नीयत से था कि जल्द अपनी आंखें इस पर से हटा लेगा, पर उसे अकेले ही मुस्कुराता शर्माता देखकर अनीस की शरबती आंखें हैरत भरा मुस्कुराती। वो फोन स्क्रीन पर जरा सी झुकी किसी के पैगाम का पूरे इन्हमाक से मुंतजिर थी। पैगाम की पूरे इन्हमाक से मुंतजिर थी। तुम्हारा दिल चाह रहा है तो जरूर करो पहल। शायद उसे बहुत अच्छा लगे, या शायद वो इसके लिए तैयार ना हो। ये भी हो सकता है तुम्हारी पहल ही का मुंतजिर हो। अक्सर मीसने मर्द ऐसे ही होते हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो बरहम हो जाए। क्या तुम्हें लगता है अर्शी कि तुम उसे इन चंद दिनों में जान सकी हो? मामा ने इसे और कंफ्यूज कर दिया। अनीस दिलचस्पी से अर्शिया के चेहरे की मायूसी खोज रहा था। फिर उसने अर्शिया के हाथ से फोन खींचा तो वो यूं सहम कर उसे देखने लगी जैसे अनीस ने उसके वजूद से जान खींच ली हो। अनीस, मेरा फोन दो। वो दबी सी सरगोशी में उसके फोन वाले हाथ को अपने दोनों हाथों में भरकर अपना फोन उसके हाथ की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश में मिनमिनाई, मगर अनीस के हाथ की मजबूती आम न थी। किसे मैसेज कर रही हो तुम? वो भी आहिस्ता ही बोला कि आवाज बस अर्शिया को आए। मम्मा को फोन दे दो प्लीज, हमारे मैसेज मत पढ़ना। वो उसके हाथ की फोन पर जमी उंगलियां खोलने की कोशिश में दबा सा बोली। तो अनीस ने अपना हाथ खोला और उसका हाथ खुलते ही वो अपना फोन लेती बिल्कुल विंडो के साथ जा लगी। यूं हाँप रही थी जैसे अभी अभी मोहतरमा की जान शिकंजे से निकली हो। अगर ये मैसेज पढ़ लेता तो उफ, बाल बाल बच्ची मैं। वो दिल ही दिल में इस कहर से बचने पर शुक्रगुजार हुई और ममा की चैट ओपन की। मैं नहीं कर रही पहल मामा, मेरी तौबा। चले रात में कॉल करती हूँ आपको कुबा पहुंचकर। अपना ख्याल रखिएगा। अर्शिया ने ना सिर्फ मम्मा को जवाब दिया बल्कि चैट भी डिलीट की। उसे अनीस से इस कदर खौफ आ रहा था कि वो खुद अपनी हालत पर बौखलाई थी, और अनीस फिक्रमंद था कि वो फ्लर्ट करते करते अचानक खौफजदा क्यों हो रही है। बहरहाल उनका सफ़र जारी और सारी था। यकीनन उन्हें कोबा पहुंचते रात हो ही जाती, लेकिन ये सफ़र थका देने के बावजूद खूबसूरत था। कम से कम अनीस के लिए तो था। वो गाहे बगाहे उसे देखता, वो कभी फ़ोन पर मसरूफ़ हो जाती, कभी सोने की कोशिश करती, मगर चलती गाड़ी में उसके लिए सोना मुश्किल था।
آدھا گھنٹہ تو اگلا خاموشی کی نظر ہوا، مگر ارشیا کی بوریت اس کی جان لینے لگی۔ کیا بے چینی ہے خاتون؟ اس کے پہلو بدلنے پر اس کی طرف دیکھنے لگا، جو بے چینی سے بار بار بیٹھنے کا انداز بدل رہی تھی۔ میری بیک میں پین ہونے لگ گیا ہے، سونا چاہ رہی ہوں پر سو بھی نہیں پا رہی۔ اف ادین، کتنے لکی ہو تم، سکون سے سو رہے ہو۔ ادین کے نرم نرم خراٹے وہ تینوں ہی سن رہے تھے، جسے الگ ہی نشے چڑھے تھے۔ اگر کہو تو تھوڑی دیر رک جاؤں ارشیا، تم اور مسٹر انیس ٹہل آؤ کچھ دیر، یا بیک پین کے لیے کوئی میڈیسن لا دوں؟ ادین کے سونے کی وجہ سے فادی نے میوزک بالکل سلو کر دیا تھا، تبھی سے ارشیا کی آواز سنائی دی تھی۔ دونوں ہی ڈرائیونگ کرتے فادی کی جانب دیکھنے لگے۔ نہیں فادی، یہ پین مسلسل بیٹھنے سے ہے، ٹہلا بھی نہیں جائے گا، بس ذرا سپیڈ بڑھا دیں تاکہ ہم جلدی پہنچ سکیں۔ وہ انیس کے ماتھے پر پڑتے بل دیکھتی فوراً سے انکار کر گئی تو فادی نے اپنی بیک پر دبا کر رکھا نرم سا تکیہ نکال کر پیچھے ارشیا کی طرف بڑھایا۔ ارشیا نے ایک نظر فادی کے ہاتھ کا وہ پلو دیکھا، پھر انیس کو دیکھنے لگی جس کا تاب بس بے قابو ہونے کو تھا۔ یہ پلو رکھ لو، پھر بیک کے پیچھے تمہیں آرام ملے گا۔ فادی کی اتنی مہربان آفر پر ارشیا کو بے حد پیار آیا، مگر انیس نے ارشیا کا پلو کی طرف بڑھتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اپنی بیوی کو آرام دینے کو میں ہوں مسٹر فادی حسن، یہ پلو تم رکھو، تمہارا بھی آرام میں رہنا ضروری ہے، ورنہ تم سے ڈرائیونگ نہیں ہوگی۔ انیس کے انکار پر فادی نے بالکل برا نہ مناتے وہ تکیہ واپس لے لیا، جس پر ارشیا نے غصے سے انیس کی طرف دیکھا۔ چلیں جیسا آپ مناسب سمجھیں انیس بھائی، بس جیسے بھی ملے سے آرام ملنا اہم ہے۔ وہ آہستہ کیا میوزک تھوڑا سا اونچا کرے، ایک نظر ادین پر ڈالے مسکرایا جس کی نیند اب تک نہیں ٹوٹی تھی۔ کس قسم کی روڈنس ہے یہ؟ وہ انیس کے اس رویے پر دکھی ہوئی۔ انیس نے بازو اس کی طرف کھول کر ارشیا کو اپنے سینے کی اور سرکایا اور باہدہ انیس کے یوں اپنے ساتھ لگاتے ہی ارشیا کی کمر میں اٹھتے درد میں شدید والا آرام آیا، کیونکہ انیس نے اس کی کمر کے گرد اپنی بازو کا سہارا جو دیا تھا۔ پھر بھی وہ چہرہ اٹھا کر انیس کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں آرام مل رہا ہے؟ ارشیا کے سوال اس کی اداس آنکھوں کو نظر انداز کیے وہ بس اس سے آرام کے بارے جاننا چاہتا تھا۔ وہ میرا بھائی اور بابا کی طرح خیال رکھتے ہیں، میں برداشت نہیں کروں گی کہ تم ان سے ایسے بات کرو۔ وہ بہت پیور انسان ہے انیس، اسے ہرٹ نہیں کرتے کسی کو۔ وہ اس کے کان کے پاس بولی۔ انیس نے سر جھٹکا جیسے ارشیا کی بات سنی ہی نہ ہو، اور گردن میں ونڈو سائڈ پھیر لی۔ ارشیا کی نظر انیس کی گردن کی ابری رگوں پر گئی۔ ضبط کے سبب اس کی گردن کی وینس تنی ہوئی دیکھے ارشیا کو خاموشی میں ہی بنا لگی۔ شاید وہ ارشیا کا خیال کسی اور کو رکھتے دیکھ کر اندر سے سلگ اٹھا تھا، تبھی خاموش تھا۔ میں تمہیں بدل دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس لمحے سے بس اس حصار میں رہنا درکار تھا۔ ساری باتیں اور جھگڑے اب منزل پر پہنچ کر طے ہونے تھے۔ ہزر کا اسٹوڈیو ہاؤس بھی اس کے فینس کے تحائف سے بھر چکا تھا۔ جب وہ سب پہنچے تو بہت سے اس کے فینس باہر موجود تھے۔ وہ ہزر کو سلامت دیکھ کر خوش تھے۔ ہزر اور سارا دونوں کو فین سے مل کر انہیں نمٹانے میں بہت وقت لگ گیا، اور ہزر نے بھی اپنا آرام و سکون ایک طرف کر دیا۔ اسٹوڈیو ہاؤس میں سب دوستوں کی گیٹ ٹوگیدر شروع ہو چکی تھی۔ کچھ بھی باہر سے آرڈر نہ کیا گیا۔ محراب نے کافی ساری تیاری کر رکھی تھی جو تمام مہمانوں کے لیے کافی تھی، لیکن اپنے بچوں کے باوجود عاصم اور محراب اکیلے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ عاصم کو بھی اگلے لائے عمل ترتیب دینے تھے، اور وہ سوچ چکا تھا مصعب کو کیسے شکست دینی ہے۔ ہزر نے ایک کیک سیکرٹلی آرڈر کیا تھا۔ وہ منائم اور مہویر کے ہاتھ کی انگلیوں میں انگوٹھیاں دیکھ چکا تھا، تبھی نیو ایئر نائٹ کے ساتھ اس نے مہویر اور منائم کے لیے بھی یہ رات اسپیشل بنا دی۔ سب دوستوں نے ان دو کو ہمیشہ ساتھ رہنے کی اتنی دعائیں دیں کہ مہویر کا ڈر کم ہو جانا بنتا تھا، لیکن وہ اس سب کے باوجود اپنے دل کے ہاتھوں بے چین تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہوتے معاملے کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ منائم کو آج کچھ الگ ہی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتی تو مہویر مساق بھی مسکرا دیتا، وہ محبت بھرا خاموش ہوتی تو مہویر کے دل میں کچھ ہلچل برپا ہو جاتی۔ اس سب افراتفری اور نئے سال کی کچھ دیر بعد آمد پر ہوٹنگ، آتش بازی اور نہ جانے کس کس پلان کے بیچ ہزر کے فون پر آتی خاص کال اس رات کا حسن بڑھا گئی۔ وہ انون نمبر دیکھ کر ذرا دوستوں کے ہجوم سے نکل کر کچن سائڈ آیا۔ کال انٹرنیشنل نمبر سے آ رہی تھی۔ ہزر نے ایک نظر باہر ڈالی پر ریک سے لگ کر اس نے کال ریسیو کی۔ وہ اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھی۔ اپنے روم میں وہ کچھ دیر پہلے ہی آئی اور بابا کی جانب سے ہزر کا سیو کیا نمبر
بولنے والے سافٹ ویئر کے سنگ ڈائل کیا تھا اور اب وہ کال اٹھائے جانے کی منتظر تھی۔ یس، ہزر ملک اسپیکنگ۔ ہزر کا اندازہ تھا ہزر کو اندازہ تھا کال کرنے والی ہستی کون ہوگی۔ بیلا بول رہی ہوں، میں نے بابا کو کہا تھا آپ کا نمبر سیو کرنے کو، مجھے آپ کو نیو ایئر وش کرنا تھا، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، شاید معذرت بھی کرنی تھی کہ آپ کو اچانک آج منگنی کرنی پڑی۔ آپ کی بازو اب کیسی ہے؟ وہ اس وقت شدید کنفیوز تھی، تبھی سب سوال ایک ساتھ ہی تو کر گئی۔ واپس کب آؤ گی تم؟ وہ ایک لمحہ ساکن رہ گئی، یہ سوال بہت بے یقین جو تھا۔ جی؟ وہ بدحواس ہو کر منمنائی کیونکہ اسے لگا شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی۔ ہاں، کب آؤ گی واپس؟ منائم ملنا چاہتی ہے اپنی ہونے والی بھابھی سے۔ وہ اپنا لہجہ ہنوز وہی لیے بولا تو بیلا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی چلی آئی۔ 2-3 دن تک میں بھی اس سے ملنے کی خواہش مند ہوں۔ آپ کو میرے سوالات بور لگے کیا جو آپ نے انہیں اگنور کر دیا؟ وہ ہنوز اداس لگی تو ہزر مسکرا دیا۔ اگنور نہیں کیا، منگنی کے لیے میں بھی ناراض ہوں، لیکن اب سہ لیا تو زیادہ برا فیل نہیں ہو رہا۔ بازو کچھ دن تکلیف میں رہے گی، جلی تھی تو وقت لگے گا درد اور زخم جانے میں۔ رہی بات نیو ایئر کی تو تھینک یو وش کے لیے، صرف وش دے رہی ہو یا دعائیں اور پیار بھی ملے گا؟ وہ اس کے ایک ایک لفظ کو دھیان سے سن کر جی رہی تھی۔ ہزر کا بغیر غصے بولنا، بنا اکتائے اس کے جواب دینا بیلا کو اچھا لگ رہا تھا۔ دعائیں اور پیار؟ وہ ایک بار پھر حیران و پریشان ہوئی۔ ہاں، کیوں نہیں ہے کیا؟ ہزر نے سوال کیا۔ ہیں، پر دعائیں اور پیار دے کر واپس نہیں لیتی میں، سنبھال سکیں گی کیا؟ وہ اسے تمہید سے باندھ کر مسکراہٹ بخش گئی۔ جب تک اسے بیلا کا پیار اور دعائیں مل نہ جاتی وہ متجسس ہی رہتا۔ کوشش کی جا سکتی ہے۔ مجھے ایک چیز ڈسٹرب کر رہی ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتی، ورنہ سچ کہوں اور کوئی کمی نہیں تم میں۔ اس تعلق کو ایک موقع دیا ہے میں نے یہ منگنی کر کے، تمہاری طرف سے کیا ایفرٹ ہوگی بیلا؟ وہ اس پر سنجیدہ تھا، بنا کسی ٹال مٹول وہ حقیقت پسندی سے کام لے رہا تھا۔ میری طرف سے یہ ایفرٹ ہوگی کہ میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں دنیا دیکھنے سے زیادہ محسوس کرنے پر یقین رکھتی ہوں، اور کبھی میری بینائی لوٹ بھی آئی تو دنیا مجھے دیکھنے کے ساتھ چیزیں اور لوگ محسوس کرتے دیکھے گی۔ مجھ میں میرے بقول کوئی کمی نہیں۔ ابھی یہاں آتش بازی ہو رہی ہے اور میں بنا دیکھے بھی محسوس کر رہی ہوں کہ ان میں 9 رنگ تو ضرور ہوں گے۔ وہ سہارے سے اٹھ کر آتش بازی کی آواز پر کھڑکی میں آ رکی۔ اس کے سامنے آسمان واقعی 9 رنگوں میں نہایا ہوا تھا۔ تمہیں یہ حسرت نہیں ہو رہی کہ تم مجھے دیکھ پاتی؟ وہ بے ارادہ ہی یہ سوال کر گیا جو بیلا کو شوخ مسکان بخش گیا۔ میں نے آپ کو دیکھ رکھا ہے ہزر، میں آپ کی گانے سنتی رہتی تھی۔ وہ خوشگوار انداز میں مسکرائے، سن کر ہزر کو تھوڑا سہی پر قرار ملا۔ سچ میں؟ تو تم مجھے امیجن کر سکتی ہو کیا؟ وہ شدید بے چین قسم کی دلچسپی لیے بولا۔ نہیں، 7-8 سال پہلے والے ہزر ملک اور اب والے ہزر ملک میں بہت بدلاؤ آ چکے ہوں گے۔ تب آپ کی کلین شیو تھی، بال بھی ڈائے تھے، اور جیسے اکثر نئے نئے راک سٹار ہوتے ہیں، پر بابا نے بتایا اب آپ بالکل الگ ہیں۔ اب آپ کی لکس 1000 گنا اچھی ہے تو میری امیجنیشن بہت خراب ہے۔ وہ اتنی سچی باتیں کر رہی تھی کہ ہزر کو اس سے بات کرے اچھا لگ رہا تھا۔ شاید یہ انسانی فطرت ہے کہ مردوں کو سیٹسفیکشن ہی یہی دیتا ہے کہ عورت اس کی وجاہت کا اقرار کرے، سب سے پہلے کرے، یا پھر وہ اسے بہت اچھا لگے۔ تم اپنے یہ سب کام خود کرتی ہو؟ ہزر کو ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ ہوئی، یہ پوچھتے اس کو تو بیلا نے بھی محسوس کیا۔ سب کام مطلب؟ وہ جان بوجھ کر پوچھ گئی، جس سبب ہزر کو اپنا سوال خود معیوب لگا۔ کچھ نہیں، شادی ہوگی تو خود پتہ چل جائے گا مجھے، پھر بات کروں گا۔ گھر پر چھوٹی سی پارٹی ہے تو سب کہیں گے میزبان کہاں غائب ہو گیا۔ سی یو، ٹیک کیئر۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گئی کیونکہ سمجھ گئی تھی وہ اپنے سوال پر خود بوکھلا گیا ہے، اور وہ ہزر کی الجھن ابھی حل کر دیتی ایسا ممکن نہ تھا۔ یہ تجسس ہی تو ہزر ملک جیسے ستارے کو بیلا ہاورڈ جیسے ذرے تک پہنچاتا۔ وہ پہلے ہزر کا خود تک پہنچنا چاہتی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہزر نے محسوس کیا وہ بیلا سے بات کر کے بہت زیادہ اچھا اور ہلکا محسوس کر رہا ہے، خاص کر یہ تسکین کہ وہ جانتی ہے کہ ہزر کیسا نظر آتا ہے۔ کم از کم جب وہ قریب ہوں گے تو وہ اسے بنا آنکھوں کی بھی دیکھ سکے گی۔ یہ سچ میں ہزر کو بہت مطمئن کر چکا تھا۔ وہیں اس شور و غل اور ہلچل سے اکتا کر مہویر ٹیرس پر چلا گیا کیونکہ اس کا دل آج بس خاموشی چاہتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کچھ دیر میں واپس اپارٹمنٹ چلا جائے گا اور نیچے سب دوستوں کے بیچ مسکراتی کھلکھلاتی منائم کو بھی بس مہویر کی کمی کھا رہی تھی۔ اس کے تمام دوست ادھوری چھوڑی ڈاکومنٹری پورے کرنے کے پلان کر رہے تھے، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ منائم کو پچھلا سب بتا کر اس کو پرانا سب یاد دلانے کی کوشش کی جائے،
लेकिन अभी वो कोई इलाज पिक करना चाहती ही ना थी। महवीर के टेरेस पर जाने के ख्याल से वो रूम से भाई की शॉल लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। जानती थी वो बाहर नहीं गया, उसकी गाड़ी पोर्च में ही है, वो यकीनन टेरेस पर गया होगा। और मनाइम का शक ठीक निकला था। वो रेलिंग से लगकर खड़ा ठंडी हवाओं को अपने अंदर उतारने में मसरूफ सन्नाटे की तरह चुप था कि सांस लेने की आवाज भी ना आ रही थी। बस महवीर की नजरें ताहद निगाह पहले अंधेरे पर जमी थी। यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको लोगों के बीच हंसना मुस्कुराना नहीं पसंद? एकदम वजूद को लगती सर्द हवाएं महसूस होना बंद हुई, क्योंकि मुनाइम ने शॉल उसकी इतराफ लपेट कर उसके साथ खड़ा होते देखा ही इतनी मोहब्बत से था कि वो सब कुछ भूल गया। ये तक कि उसके जिस्म के किस किस हिस्से में दर्द था। वो उसे देख रहा था जिसकी होकर अब अपनी जरा भी ना थी। एक बार भी अपनी किसी तकलीफ का शिकवा ना किया था। मजबूत बनकर उसके साथ खड़ी थी। लोगों से इस कदर घुलना मिलना पसंद नहीं है। तुम जाओ, एंजॉय करो। वो शाम की बनिस्बत इस वक्त अच्छे मूड में था। बहुत पुरम। अब रोम रोम में बेकरारी भी मौजूद ना थी। मैं किसके साथ एंजॉय करूं जब मेरी नज़र बस आपको तलाशती फिरती है? वो इसे लाजवाब करने का हर हुनर सीख चुकी थी। महवीर को उसकी शिद्दत पसंदी और ये दीवानगी पागलपन लगा। वो अपने सीने में एक चिंगारी सी भड़कती महसूस कर रहा था। मुझ पर इन्हिसार मत करो। अपनी जिंदगी जियो, मैं एक अच्छा लम्हा हो सकता हूँ पर तुम्हारी पूरी हयात नहीं बनाए मलिक। वैसे अपने अलावा जो दुनिया जहाँ था उनके बारे होश दिलाने की कोशिश में बोला था। क्या पता ये एक लम्हा ही मेरा सब कुछ हो। मान लें ये जो मैं आपसे मोहब्बत कर रही हूँ कभी नहीं मरेगी। डरे मत। महवीर ने उसे अपने डर नहीं बताए, फिर भी वो सब जान गई। उसकी तरफ पलटा और वो शाल जो इसने महवीर को उड़ाई थी उतार कर मनाइम के कांपते वजूद की गिद्ध लपेटे अपने करीब किया। थोड़ी सी देर में ही वो महवीर के वजूद से लिपट कर गर्म हो गई थी। इसमें महवीर की हिद्दत भरी थी जो अब मनाइम की तरफ लिपटी थी। वो भी बाजू इतराफ लपेटे खड़ा उसे देख रहा था। नहीं डर रहा? तुम ठीक हो? वो पूरा दिन इससे ये सवाल पूछने की हसरत में मरा था, और अब जब वो करीब आई तो महवीर ने उसको अपनी बाजुओं के हिसार में लेकर पूछे मुनाइम के वजूद की पूर पूर धड़का दी। बॉडी पेन है और बैक भी शदीद हर्ट कर रही है। वो नजरें झुकाकर आहिस्ता सा मिनमिनाई, फिर आंखें उठाकर महवीर की आंखों में अपने लिए फिक्र भाम कर साकिन हुई। कब से? उसकी आंखों में परेशानी से झांका। तब से। मुनाइम की मुस्कुराहट उसकी फिक्रों का रुख बदल गई। बता देती मुझे। वो आहिस्तगी से उसे अपने गले लगाता शायद मुनाइम को जान से मारने के इरादे कर रहा था। पहले अंगूठी वाला सरप्राइज और अब खुद यूं शिद्दत से गले लगाना। सुबह आप लड़ पड़े थे, खुद एहसास नहीं किया कि मुझे तकलीफ हो रही होगी। मैं कहकर बस यही बता सकती हूँ कि आप जान है मेरी। अपने दर्द आपको बताते अच्छा नहीं महसूस करती। वो दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे इस गले लगने को जी उठी थी। ऐसे मत करो मेरे साथ मुनाइम। वो इल्तिजा कर उठा था और वो यूं थी जैसे दम देती कैफियत महसूस कर उठी हो। गले तो आपने खुद लगाया है, मैंने क्या कर दिया अब? उसकी आवाज में आती नमी पर महवीर ने उसे आहिस्तगी से खुद से दूर किया। गौर किया तो वो वाकई निढाल लग रही थी, बहुत ज्यादा थकी हुई। चलो घर चलें, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं नहीं लड़ूंगा। हिजर को निपटाने दो अपने दोस्त अकेले ही। वो खुद अपनी मर्जी से मनाइम को वापस ले जाना चाहता है, ये सुनकर वो यकीन ना कर सकी। मैं आपको फिर से जकड़ लूंगी, मत लेकर जाएं साथ। वो रुहासी होकर बोली है जब वो इसे चुप करवा गया। जकड़ तो चुकी हो। यहाँ हल्क तक दबाव भर दिया तुमने मुझ पे मुनाइम। वो ये बताते परेशान था, वो भी हुई। जानती हूँ पर आपका गला भी तो नहीं दबा सकती कि दर्द खत्म हो। बताएं क्या करूं इस हल का? वो भीगी आंखें उठाकर महवीर को देखते बोली कि आवाज में सिलवटें आईं। पर महवीर की वो मुस्कुराहट लौट आई जो खो गई थी। बस इस पर पैर मत रखना अपना। वो उसकी तरफ आज सच में ऐसी नजरें लिए देख रहा था कि मुनाइम की हार्ट बीट बढ़ रही थी। मैं हल्क पर पैर रखने वाली लगती हूँ क्या? मुझे तो गुस्से में भी आप पर प्यार ही आता है। हक हा। वो इसे संभलने का मौका दिए बिना करीब होते महवीर का जबड़े से चेहरा होल्ड करे, दाएं फेर कर उसकी गर्दन की उभरी रग पर अपने होंठों का लम्स बिखेरती उसे अपने प्यार और बेबसी की शिद्दत भी दिखा गई, और उसका ये अमली इजहार काफी मासूमाना था। मुझसे ऐसे बात ना किया करें जैसे मैं कोई जिल्लात हूँ। ज्यादा से ज्यादा पारियां ही तो करती हूँ। ये आपको कितना ही नुकसान पहुंचा सकती हैं भला? नहीं जी सकती आपके बिना।
آپ کو پیار کرنا چھوڑ نہیں سکتی مہویر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں۔ میں آپ کو ہر لمحہ مس کرتی ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے، اب آخری سانس تک آپ کے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اتنا خود سے قریب نہیں ہوں جتنا آپ کے پاس چلی گئی۔ میں آپ کو کچھ بھی ہو جائے محبت کرنا نہیں روکوں گی۔ مجھ سے محبت کرنے کا خیال آئے تو اسے جھٹکنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مجھے آپ کی محبت چاہیے، جسمانی تعلق کے ساتھ ایک وہ رشتہ بھی جو دل کو دل کی حالت بتانے کی حد تک مضبوط ہو۔ اس لڑکی کی خواہشوں کی فہرست چھوٹی تھی، مگر وہ چھوٹی خواہشات بھی قہر تھیں۔ جب ہوئی ضرور بتاؤں گا۔ وہ جس طرح لاپرواہ بنے بولا، منائم نے گھوری دی۔ ہیلو، مجھ سے کرنی ہے بس، یاد رہے۔ وہ آئیبرو چکا کر وان کرتے خود ہی مسکرائی تو مہویر نے اسے اس بار پھر سے گلے لگنے کی اجازت دی، کیونکہ اس سے وہ اپنے وجود میں اٹھتے درد کم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ مہویر کو محسوس کرنا، اس کی خوشبو انہیل کرنا منائم کا من پسند مشغلہ تھا۔ سہ نصیب۔ جیسے ہی کوبا کے سرسبز پہاڑ قریب آنے لگے، ارشیا کی آنکھوں میں نمی سے اتری۔ یہ راستہ، یہ ہوا، یہ خوشبو، سب کچھ اس کے بچپن سے جڑا تھا، اس کے خمیر میں گدا تھا۔ اس بار وہ آئی ہی ایسے موسم میں تھی جب سارا سبزہ برف کے ذروں سے سفیدی کی چادر میں نہایا تھا۔ گاڑی جب لکڑی کے اس قدیم گھر کے سامنے رکی تو لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے۔ آخرکار 11 بجے تک انیس، ارشیا اور ادین کو فادی نے کوبا، شماس اور رضی صاحب کے پاس پہنچا ہی دیا۔ آج کے سفر نے تو ان کو تھکا مارا تھا۔ ارشیا کی نانا نانی کا گھر کوبا کے سرسبز پہاڑی علاقے میں بنا ہوا تھا، جس وقت بادلوں کی گولوں میں بدلا تھا۔ خالص لکڑی سے تیار کیا گیا وہ قدیم طرز کا مکان، جس کی دیواروں میں وقت کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ٹھلوانی چھت، چوڑے لکڑی کے شہتیر اور کھڑکیوں پر تراشیدہ باریک کام اسے کسی پرانی کہانی کا حصہ بنا دیتا تھا۔ گھر کے سامنے کشادہ سا گارڈن ایریا تھا، جہاں سیب، ناشپاتی اور اخروٹ کے درخت قطار میں کھڑے تھے۔ لان کے ایک حصے میں ننی نے سبزیوں کی چھوٹی کیاریاں بنا رکھی تھی۔ ٹماٹر، دھنیا، پالک اور بینگن جو روزمرہ کی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ گھر کو مزید جیتا جاگتا بنا دیتی تھی۔ مکان کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، کم چھتوں اور لکڑی کے فرش کے ساتھ، جن میں سردیوں کی گرمی اور گرمیوں کی ٹھنڈک محفوظ رہتی تھی۔ ہر کمرے کی کھڑکی سبز وادی کی طرف کھلتی تھی۔ گھر کے عقب میں ایک سادہ سا استبل تھا، جہاں 2 گھوڑے اور چند بکریاں بندھی رہتی۔ استبل کے ساتھ بہتا چشمہ اور گھاس کی مہک اس پورے منظر کو دہی سکون میں لپیٹ دیتی تھی۔ وہ گھر محض رہائش نہیں تھا، وہ کوبا کی مٹی میں سانس لیتا ایک زندہ وجود تھا۔ گاڑی کی آواز پر لکڑی کے گھر کا پرانا دروازہ آہستہ سا کھلا۔ پہلے چوکھٹ پر ایک نحیف مگر باوقار وجود نمودار ہوا۔ شماس صاحبہ کی منتظر آنکھوں نے پہلا چہرہ اپنی نواسی کا دیکھا۔ شماس صاحبہ نے زیتونی رنگ کا سادہ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، اوپر گہرا سبز بنا ہوا سویٹر، نیچے نیلے رنگ کی روایتی اسکرٹ جس کا گھیرا پیروں تک تھا۔ ایک پل وہ رک گئی، جیسے سامنے کھڑی ارشیا کی موجودگی پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میرا بچہ آیا ہے، خوش آمدید نانی کی جان، آجا سینے سے لگ۔ ارشیا نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور شماس صاحبہ کے سینے سے لگ گئی۔ انیس اور ادین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر ارشیا اور شماس صاحبہ کا ملن دیکھنے لگے۔ جو ارشیا کا ماتھا چومے، اس کی دونوں رخساروں کو پیار دیتی، اسے خود سے لگا گئی۔ کلیجے کو ٹھنڈ پڑ گئی۔ میری سہاگن جان، میرے دل کا معصوم، ہر ریا و مکاری سے پاک ٹکڑا، میری جان، بہت یاد کر رہے تھے ہم تمہیں۔ شماس صاحبہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بار بار رکھا، جیسے گن رہی ہوں کہ واقعی یہ سر، یہ بال، یہ موہنا وجود ان کی باہوں میں ہے۔ عقب سے آتے رضی سومرو بھی آگے بڑھ کر انیس اور ادین کی طرف گئے تو ادین نے فوراً ان کی طرف بڑھتے ان کا بڑھایا ہاتھ پکڑ کر عقیدت سے پشت کی جانب سے چوما۔ سر پر گہری بھوری ٹوپی، اندر ہلکے رنگ کی قمیض کے اوپر سب سویٹر، اس پر بھورا پرانا کوٹ پہنے، نیچے سادہ بھوری پتلون، پاؤں میں مضبوط جوتے لیے، وہ واقعی مضبوط اور دراز قد انسان تھے۔ ادین کی اتنی سعادت مندی پر انہوں نے ادین کے سر کو شفقت سے چوما، جبکہ انیس کو اپنا ہاتھ دینے کے بجائے انہوں نے اپنی بازوؤں کو وا کیا۔ اف، گلے لگنا کتنا مشکل ہے، اس لمحے انیس نے پہلی سوچ یہی سوچی، مگر ان بزرگ انکل نے اتنے پیار سے بازو کھولے کہ وہ منع نہ کر سکا۔ فادی نے ادین کا بیگ لیا اور مسکراتا ہوا اندر گھر کی طرف چلا گیا۔ ننی سے پیار وصولنے کے بعد وہ نانوں کی طرف پلٹی، جنہوں نے انیس کے بعد اپنی بازو اپنی نواسی کے لیے کھولی تو وہ ان کے بھی سینے لگی۔
ادین مسکراتا ہوا شماس صاحبہ کی طرف بڑھے، ان کا بھی ہاتھ تھام کر پشت چوم گیا، جس پر انہوں نے ادین کو اپنے سینے لگاتے اس کی جیسے دونوں گالیں لاڈ سے ہزار دعائیں دیے چومی۔ ادین کو اس قدر ممتا والا احساس آیا کہ اس کی آنکھیں رنگ سی بدل گئی۔ یہی نہیں، انیس کو بھی وہ اس پیار سے بھر کر ملی، اس کا بھی رخسار چوما، جو انیس کو کافی انکمفرٹیبل کرنے کا باعث تھا، مگر وہ دونوں بزرگوار شاید تھے ہی اتنے ملنسار اور محبت سے بھرے کہ ان کا کوئی لمس بھی زبردستی کا محسوس نہ ہوا۔ پھر ارشیا کی مسلسل پیار بری نگاہیں بھی انیس کو کمفرٹیبل کرنے کا باعث تھیں کہ اسے احساس ملتا رہے وہ اپنوں کے بیچ ہے۔ ارشیا کو آنکھیں بھگو لیتا دیکھے انیس تو بے چین ہوا، ادین بھی فکر مند نظر آیا۔ ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں اللہ کی بڑی رحمتیں آئی ہیں۔ خوش آمدید میرے بچوں، میری ارشیا سے جڑے تم دونوں بھی ہمارے دل کا حصہ ہو، اس گھر میں تم سب کا خوش آمدید۔ آ جاؤ اندر، ٹھنڈ بہت ہے۔ فادی آگ لگا دو بچے، آتش دان میں ٹھنڈ نہ لگے میرے شہری اور فارمی شہزادے بچوں کو۔ وہ شماس صاحبہ اور رضی صاحب کے ہمراہ ہی گھر میں داخل ہوئے تو ایک حرارت و محبت کا گرم جوش احساس اندر آتے ہی ان سب کو گھیرتا محسوس ہوا۔ یہ گھر لکڑی سے نہیں احساس سے بنا تھا، ایک روح کو سرشار کرتی حفاظت کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ گھر اتنا سادہ اور خوبصورت تھا کہ دین تو ایک ایک دیوار پر تفصیلی غور کرتا مسکرا کر ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ ارشیا تو اسی پر فدا ہوئے جا رہی تھی کہ یہ دونوں بھائی یہاں بنا کسی اجنبیت کے احساس کو پائے داخل ہوئے اور پھر نرم صوفوں پر بیٹھے بھی۔ مین جو مہمانوں کے بیٹھنے والی بیٹھک تھی، اس میں موجود آتش دان کو فادی نے دہکا دیا تھا، جس سے وہ پورا گھر ہی ٹھنڈ کی لہروں سے محفوظ ہو گیا۔ ارشیا نے مسکرا کر انیس کو دیکھا جو یہاں اس کی دنیا میں آ کر پرسکون لگ رہا تھا۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت اور سکون سے بھرا ہوا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ ادین کو نہ صرف گھر پسند آیا بلکہ اس گھر کے افراد بھی بہت خالص لگے۔ شماس صاحبہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی تو ادین کی بات سنے ان کو بے شمار پیار آیا، جس سبب انہوں نے ادین کا ہاتھ پکڑ کر بہت ہی پیار سے چوما۔ وہ جذباتی ہو کر بھائی اور بھابھی کی طرف دیکھنے لگا۔ البتہ رضی اور فادی باورچی خانے کی طرف بڑھے تاکہ گرم گرم چائے اور سردی کی رہی سہی لہر بھگانے کو کچھ خشک میوہ جات لا سکے، کیونکہ کھانا تو سب کھا کر آئے تھے۔ ویسے بھی پہلے چائے کا رواج تھا، پھر اگر کسی کو بھوک ہوتی تو کھانا لگتا۔ ارشیا کو انیس کی فکر تھی کہ اس نے کم کھایا تھا، تبھی وہ اس سے بعد میں کھانے کا تسلی سے پوچھنے والی تھی۔ ہمارے اس گھر میں اس بار رحمتیں بھی سکون سے بھری ہوئی آئی ہیں، رنی قربان جائے۔ تمہیں پسند آیا ہے تو وعدہ کرو پھر آتے جاتے رہو گے، اسی بہانے تم ارشیا کو بھی لے آیا کرنا، یہ تو مہینوں نہیں آتی ہمارے پاس۔ وہ لاڈ برا شکوہ کرے بولی تو دین نے فوراً ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ نہ صرف خود آئے گا بلکہ ارشیا اور انیس کو بھی لائے گا۔ انیس نے شماس صاحبہ کے دائیں طرف پہلو میں بیٹھی ارشیا کو دیکھا، جسے شماس صاحبہ نے پھر سینے لپٹا لیا تھا۔ انیس میری بچی، تمہارے پاس ہماری امانت ہے، اسے کبھی دکھ مت دینا، یہ پھول ہے ہمارا۔ شکریہ کہ تم اس کے ساتھ آئے میرے بچے۔ وہ نرم سا سر ہلائے مسکرایا اور بنا جواب دیے بھی اس شخص کی موہوم یقین دہانی ہزاروں لفظوں پر سبقت لے گئی۔ ارشیا کے دل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی جب وہ انیس کی نظروں میں آئی، جب وہ انیس کے سامنے ننھی سے پیار وصول کرتی اسے دیکھ بیٹھی۔ یہ واحد ہستیاں تھیں جن کے ارشیا کو پیار کرنے پر وہ راضی تھا۔ فادی سے ملے تو یہ میرا اور رضی کا لاڈلا ہے، ان کے دوست کا بیٹا تھا، مگر ان کے والدین کی وفات کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہی رہ گیا۔ اس نے اپنی ددیال اور ننیال کے بجائے ہمارے گھر کو چنا۔ خیر سے ہمارے فادی کی بیٹی بھی ہے 10 سال کی، مہرو، یہ اور ہیرا ساتھ والے گھر رہتے ہیں۔ کیا ہیرا اور مہرو سو گئے ہوں گے فادی؟ تم نے بتایا نہیں تھا کہ مہمان آ رہے ہیں؟ سب کی توجہ بیک وقت شماس صاحبہ پر گئی، جنہوں نے یہ تعارف دے کر کسی کو سکون دیا ہو یا نہیں، انیس کو دلی راحت ملی یہ جان کر کہ یہ انسان شادی شدہ ہے، اوپر سے باپ بھی ہے۔ ہاں نا، میں بھی یہی پوچھنے والی تھی۔ ارشیا نے جتاتی نظریں انیس پر ڈالیں جیسے کہہ رہی ہو مسٹر سرو تمہیں اب بالکل جلنے کی ضرورت نہیں۔ دراصل مہرو کے پیپرز ہو رہے ہیں، بس تبھی ہیرا نے اسے جلدی سلا دیا، پھر صبح اٹھنے میں نخرے کرتی ہے، جبکہ میں کال کر رہا ہوں ہیرا کو، لیکن شاید وہ بھی سو گئی۔ صبح ناشتے پر لے آؤں گا دونوں کو انا جان۔ فادی بھی وہیں عطا جان کے برابر آ کر بیٹھا تو اس کے لہجے میں عہد تھا، چائے وہ دونوں ہی لا کر رکھ چکے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، رات بھی تو بہت ہو گئی نا، بڑا پوچھتی ہے مہرو کہ کب آئیں گی ارشی، صبح سے اتنی پرجوش تھی۔ میرے بچے بھی تھک گئے ہوں گے، بس چائے پیو اور تم سب بھی آرام کرو، بھوک لگے تو کھانا تیار ہے، جیسے مرضی کھاؤ۔ شماس صاحبہ نے پیار بھری تاکید کی۔
آپ بہت لکی ہیں ارشیا المیر، آپ کی ماما بھی سویٹ اور اب ماما کی ماما بھی، دو دو ماما ہیں آپ کے پاس۔ میں خوش ہوں آپ کے پاس یہ محبتیں ہیں۔ میرے بھائیوں کے چہرے پر بھی اسمائل ہے، وہ یہاں پر سکون ہے۔ سب سے بڑھ کر ان لوگوں سے بری وائبز نہیں آ رہی، یہ خالص اور شفاف دل رکھتے لوگ ہیں۔ بہت اچھا ہوا میں آ گیا، میں یہاں آ کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ شماس صاحبہ کا پیار، رضی صاحب کا فادی کے ساتھ مل کر چائے سرو کرنا دیکھے، ان سب کی توجہ دینے پر دل ہی دل میں آسودہ ہو رہا تھا۔ فادی کی توجہ اور خوشی بھی بہت پیور تھی، اس سے تو عدین نے دوستی بھی کر لی۔ رضی صاحب بھی بہت ہنسمکھ اور باتیں کرنے کے شوقین تھے، پھر ان کے پاس اپنی چمکتی دمکتی زندگی کے بہت قصے تھے جو سب ہی اس ٹرپ کے بیچ اپنے نواسہ داماد کو سنانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ تازہ اور خستہ ڈرائی فروٹس کے ساتھ گرم کالی چائے جس کو شہد کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، ان سب نے 12 تک گپ شپ کی۔ یہاں بھی نئے سال کا آغاز میں آتش بازی کے پروگرام ہو رہے تھے، آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چونکہ وہ سب لمبے سفر سے آئے تھے تبھی سب کے آرام و سکون کو اولین رکھا گیا تھا۔ ادین کے لیے کمرہ فادی نے تیار کر دیا تھا، وہ بہت کمفی اور چھوٹا سا کمرہ ادین کو پسند آیا تھا۔ انیس اور ارشیا بھی اس کے ساتھ کمرے میں آئے، فادی انہیں آرام کرنے کا کہے شبہ خیر کیے چلا گیا تھا۔ اکیلے سو جاؤ گی، ڈر تو نہیں لگے گا؟ وہ ادین کے بال نرمی سے سہلاتی بولی تو وہ مسکرا کر دونوں کی طرف پلٹا۔ ہرگز نہیں، بہت مزے کا چھوٹا سا کمرہ ہے، میں آرام سے سو جاؤں گا، آپ دونوں بھی آرام کریں جا کر۔ وہ دونوں کی طرف باری باری دیکھتا انہیں ہر طرح مطمئن کرتے بولا، اگر ڈر لگے یا گھبراہٹ ہو تو کال کر دینا مجھے یا انیس کو، چینج کر لو پھر بستر میں گھسو، میں ننی کو گڈ نائٹ کہوں پھر ہم بھی چلتے ہیں روم میں انیس۔ ادین نے فوری فرما برداری سے سر ہلایا جبکہ وہ انیس کی طرف دیکھ کر بمشکل بولی اور ساتھ ہی روم سے نکلی۔ تو ادین کی نظریں بھائیوں پر تھی جو ارشیا کے باہر جانے تک اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ادین کی جانب واپس پلٹا، واقعی اچھا محسوس کر رہے ہو تم؟ ادین کے لیے انیس کی فکر مکمل دور نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت اچھا، آپ میرے لیے فکر مند نہ ہو، مجھے لگتا ہے واقعی یہ ٹرپ بہت یادگار ہونے والا ہے۔ چاہیں آپ بھی، فادی بھائی کہہ رہے تھے یہ 7 والا روم ارشیا المیر کا ہے، آپ دونوں کے لیے وہی سیٹ کروایا گیا ہے، اور بھوک لگے تو کچھ کھا لیجیے گا بھائیو، میڈیسن بھی تو لینی ہوگی پھر، میں بھی چینج کر کے سوتا ہوں، بہت نیند اور تھکاوٹ ہے۔ انیس نے اس کی گال مسکرا کر تھپکائی کیونکہ ادین کا اطمینان انیس کو بھی آرام دے گیا۔ ادین کے کمرے سے نکل کر وہ جڑے روم کی طرف دروازہ کھولے پڑا تو چھوٹا سا کمرہ مگر انتہائی کمفی دیکھ کر انیس کو بھی نیند سی آتی محسوس ہوئی، مگر یہاں کے کمرے سوچ سے زیادہ ہی چھوٹے تھے، اگر سکون پر فوکس نہ کیا جاتا تو گھٹن ہونے لگتی۔ بہرحال اپنا لانگ کوٹ اور بلیزر اتار کر ہینگ کرتا وہ شرٹ کی آستینیں اوپر کو کھینچتا اٹیچ واش روم کی طرف بڑھا جو کمرے سے بھی چھوٹا تھا مگر بہت پیارا سا تھا۔ بھلے یہ گاؤں ہو مگر گھر میں ہر سہولت تھی، گرم پانی سے لے کر کمروں میں حرارت پیدا کرتے سسٹم تک۔ وہ پہلے اپنے روم کے علاوہ ایک تیسرا روم دیکھ کر آئی تاکہ انیس کے لیے اسے بھی سیٹ کرے۔ کمرہ کلین تھا، بس ارشیا نے بیڈ شیٹ اور تکیوں کے کور ڈارک گرے کیے کیونکہ پہلے جو بیڈ شیٹ تھی وہ پھولوں والا پرنٹ تھا تو ارشیا کو لگا شاید یہ انیس کو پسند نہ آئے۔ کمرے میں مدھم سا ایئر فریشنر اسپرے کرے اس نے روم کی چھوٹی لائٹ آن کی اور پھر شماس صاحبہ کے کمرے میں گئی۔ نانو واش روم میں تھے جب وہ کمرے میں آئی، شماس صاحبہ بھی بستر لگا رہی تھی جب ارشیا کو دیکھتے ہی لاڈ سے اپنی بازو پھیلا گئی، وہ ٹھک سے ان کے سینے جا لگی۔ میرے دل کی جان، بندہ تو بڑا پیارا ہے تمہارا، ہیرو ٹائپ، بس تھوڑا کم گو لگا، کم گو ہی ہے یا اکڑو بھی ہے؟ ننی کے سینے لپٹا کر ہی پوچھنے پر وہ کچھ نہ بولی، بس کچھ دیر وہ نانو کے گلے لگی رہی جیسے اپنے دل کو مضبوط بنا رہی ہو۔ سب ٹھیک ہے ارشی؟ وہ اتنی دیر گلے لگی کہ شماس صاحبہ کو فکر آ گئی، جس سبب وہ نانو سے الگ ہوئی تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے ننی، بس مس کر رہی تھی بہت، بوکڑو تو ہے پر دل کا بہت اچھا ہے، کل بتاؤں گی اس کے بارے، ابھی بس حق چاہیے تھا۔ اس کی بات سنے فدا و قربان ساتھ ہوئی، میرا پیارا بچہ رہے گی نا ہفتہ بتا؟ ننی کا ہمیشہ والا سوال اس بار بھی پیار و محبت سے آیا تھا۔ ہفتہ مشکل ہے ننی، 2-3 دن رک جاؤں گی، دراصل وہ بھی بزی آدمی ہے اور میں نے بھی بابا کی ہولڈنگز جوائن کی ہے، پھر دین بھی مصروف بچہ ہے، بس وعدہ کیا تھا نیا سال آپ کے ساتھ شروع کروں گی تو آ گئی۔ ماما پیار اور دعائیں دے رہی تھی آپ کو اور نانو کو، وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر چومتی مسکرائی، مگر سوہا کا یہ ارسال ہوا، نہ انہیں پیار چاہیے تھا نہ دعائیں۔ اسے کہنا خود کر نہیں دے سکتی تو تمہارے ہاتھ بھی مت بھیجا کرے۔ عقب سے رضی صاحب کے برہمی سے بولنے پر وہ دونوں ہی پلٹے جہاں وہ بھی پاس آ کر رکے۔ وہ سچ میں بدل رہی ہیں، آپ کو پتا ہے وہ رئیس کو بھی چھوڑنے والی ہیں، وہ اپنی ہر غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ننی اور نانو کی ماما کے لیے تکلیف دے ناراضگی نہ سہ پائی
تو سوہا کی طرفداری کر اٹھی، لیکن وہ دنیا ادھر سے ادھر ہونا تو مان سکتے تھے، پر سوہا کے بدلنے پر یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ جب وہ خود آ کر ہمارے ساتھ رہے گی، ہم خود اس کے بدلاؤ دیکھیں گے، تبھی یقین آئے گا میرا بچہ۔ اسے کہنا تمہارے پیچھے چھپنا بند کر دے اب۔ میرا بچہ خوش ہے نا؟ انیس کو صبح گاؤں گھماتا ہوں، اچھا بچہ لگا ہے مجھے۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے میری جان۔ وہ نانو کے سینے لگی مسکرا دی، کیونکہ یہ لوگ اس کے نانا نانی کا ماں باپ زیادہ تھے۔ جی نانو، آپ دونوں کے پیار نے انیس اور دین کو جکڑ لیا ہے، وہ دونوں بہت مطمئن ہیں۔ وہ یہ بتا کر انہیں بھی آسودہ کر گئی۔ الحمدللہ، جاؤ اب تم بھی آرام کرو، صبح ناشتے پر ملتے ہیں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ جاؤ میرے دل کا ٹکڑا۔ ارشیا کی آنکھوں میں بھی نیند تھی، جس کی وجہ سے شماس صاحبہ نے اس کا ماتھا چوم کر بھیجا۔ جس پر وہ دونوں کو شب بخیر کہتی کمرے سے نکلی تو پیچھے ان شفیق ہستیوں کو سکون کا خزانہ بخش گئی۔ کتنا سکون ہے اس کے وجود میں رضی۔ سچ کہتے ہیں اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ حالانکہ فادی، ہیرا اور مہرو بھی ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، لیکن اس کا پیار روح تک سکون دیتا ہے۔ شکر ہے یہ اپنی ماں پر نہیں گئی۔ اللہ اسے ہمیشہ آباد رکھے۔ اچھا ہے نانیس، رضی کیسا لگا واقعی آپ کو؟ ارشیا کے جاتے ہی شماس صاحبہ بے چین ہوتی پلٹی تو رضی بھی دلی سکون کی ترجمانی کرتا مسکرائے۔ آمین، ابھی تو اچھا لگا، یہ 2-3 دن یہی ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے پیارے نواسا دماد کو۔ رضی نے مسکراتے ہوئے بتایا تو شماس صاحبہ مسکراتی ہوئے ان کے بازو کے حصار میں آ کر سینے لگ گئی، کیونکہ وہ جتنے ناراض ہوتے سوہا کی کمی ان کے چہرے اداس کر ہی دیتی تھی۔ ارشیا کو اندازہ تھا انیس کو بھوک لگی ہوگی، تبھی وہ کچن میں چلی گئی۔ کھانے میں کافی کچھ تھا، ارشیا نے ہر چیز دیکھی، پھر انیس کو میسج بھیجا، بھوک لگی ہے تو کچھ لے آؤں کھانے کو؟ وہ میسج بھیج کر وہیں ریک سے لگ کر کھڑی انتظار کرنے لگی۔ انیس جو بیڈ پر لیٹ کر فون پر کچھ ای میلز دیکھ رہا تھا، ارشیا کے میسج کو دیکھ کر اس کی چیٹ کھول لی۔ مینیو میں کیا کیا ہے؟ وہ اس کے میسج پر مسکرائی، کیونکہ انیس نے اگر مینیو پوچھا تھا تو یقیناً اسے بھوک لگ رہی تھی۔ 2 شبرا بنا ہے، چھوٹے مٹن ڈمپلنگز والا سوپ ہوتا ہے، یہ بہت یمی بناتی ہے ننی۔ اس کے ساتھ پیتی ہے، یہ مٹن، چنے اور آلو کا مکسچر ہوتا ہے، بھوک مٹانے کا بہترین اور یمی طریقہ۔ اور تیسرا پنیر سیلڈ بھی بنا ہوا ہے، اس میں زیتون اور سبزیاں شامل ہیں۔ بتاؤ ان میں سے کچھ کھاؤ گے یا کچھ اور بنا دوں؟ وہ اسے تفصیلی میسج لکھ کر بھیجے، نچلا لب دانتوں میں دبائے، پھر سے منتظر تھی کہ وہ جواب دے۔ انیس کی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ رکی۔ سیلڈ لے آؤ، زیادہ بھوک نہیں ہے، لیمو نچوڑ لینا سیلڈ پر، تمہارے روم میں ہو۔ وہ اس کے میسج کو پڑھتے مسکرائی اور انیس کے لیے درمیانے سائز کے باؤل میں سیلڈ نکالا۔ باؤل کو ٹرے میں رکھ کر ایک چمچ ساتھ رکھتے 2 لیمن کاٹ کر ٹرے میں رکھے تاکہ وہ اپنے حساب سے لیمو ڈال لے۔ اللہ تمہیں عافیت دے۔ وہ کچن کی لائٹ آف کرے ٹرے اٹھاتی اپنے روم کی طرف بڑھی۔ چہرہ مسکراہٹ سے سجا تھا۔ وہ کمرے کے پاس رکی ہی جب انیس نے بند دروازہ کھولا۔ ارشیا کی مسکراہٹ کچھ دیر کو غائب ہوئی۔ سیلیڈ کی شکل بہت اچھی نظر آ رہی تھی، ساتھ وہ لیمن بھی جس طرح کاٹ کر لائی، سالٹ اور پیپر شیکر بھی تھے تاکہ وہ اپنے حساب سے نمک اور کالی مرچ شامل کر لیتا۔ تھینک یو۔ انیس نے اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی تو اس کے ہاتھوں نے ارشیا کے ہاتھوں کو مس کیا۔ ارشیا کی نظریں اسی گھبراہٹ میں جھکیں جس پر انیس نے اپنا فوکس سمیٹا اور کمرے میں داخل ہوا تو وہ بھی ہچکچاتی ہوئی اس کے پیچھے آئی۔ انیس نے میٹرس پر ایک ٹانگ فولڈ کر کے میٹرس پر ٹکائے ایک زمین پر ہی پیر رکھ کر بیٹھے ٹرے اپنے سامنے رکھی تو وہ اس کے پاس سر پر جا رکی کنفیوز نظروں سے انیس کو دیکھنے لگی۔ انجوائے کرو، پانی چاہیے؟ وہ اس کے لیے سائڈ ٹیبل کی جانب رکھے پانی کے برتن کی طرف بڑھی ہی جب انیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ میں لے لوں گا، تم تو یہاں نہیں سونے والی ہو یقیناً۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتی اس کے قریب ہی بیٹھی، جس نے سیلیڈ کے باؤل پر لیمو نچوڑتے ایک نظر ارشیا کے چہرے کی طرف دیکھتے پوچھا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہاں، تم یہاں نہیں سونے والے، یہ کھا لو آرام سے، پھر چلے جانا، میں نے سامنے والا کمرہ سیٹ کر دیا ہے۔ تھک گئے ہوگے یقیناً تم بھی، میں بھی تھک گئی ہوں۔ ارشیا نے اس کو آرام سے سیلیڈ کھانے دیا، کیونکہ وہ کھانے کے بیچ بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ سیلیڈ میں فائبر اور پروٹین سب تھا، پھر بھی بہت اچھا اور لائٹ تھا، جسے کھا کر وہ اپنی بھوک مٹتی محسوس کر رہا تھا۔ لیکن اصل تسکین کی وجہ سامنے بیٹھی گھبرائی ہوئی ارشیا المیر تھی۔ کیا تم میرے ساتھ بیٹھ کر بے چین ہو؟ وہ باؤل ٹرے پر رکھے سائڈ ٹیبل پر رکھے ٹشو سے اپنے لپس صاف کرتا، یوز ٹشو باؤل میں رکھے تمام تر توجہ ارشیا پر دیے بولا، جس کی حیرانگی اور پریشانی دیدنی تھی۔ میں کیوں بے چین ہونے لگی؟ مجھے تو خوشی ہے تمہارا پیٹ بھر گیا، اب تم اچھی نیند سو سکو گے۔
वो बालों की बिखरी लट घबराहट में सवार कर कान के पीछे रिसाती, नजरें भी चुराती नजर आई। मुझे मेडिसिन दे दो, तुम्हारे बैग में डाली थी। वो हैरत से अनीस को देखने लगी कि ये अनीस ने किस वक्त किया। मुझे क्यों पता नहीं चला अनीस? उठकर हैंग बैग की तरफ बड़े हैरानगी से बड़बड़ाई। जैसे तुम्हें फार्म हाउस की चाबी का पता नहीं चला था कि कोट की जेब में कैसे डाली। वो तकिया उठाकर गोद में दबाता शोख मुस्कुराहट के संग बोला तो वहीं खड़ी खड़ी घूमी और घूरी से नवाजे अनीस को देखने लगी, जिसने फौरन अपनी मुस्कुराहट छुपाई और खुद को कोसा भी कि क्या बकवास कर बैठा है। चीटर आदमी। अर्शिया ने मुस्कुराकर उसकी मेडिसिन बैग से निकाली और अनीस के पास आकर उसे उसकी 3 तरह की टेबलेट निकालकर उसका हाथ पकड़कर हथेली पर रखी। फिर साइड टेबल पर रखे जग को उठाकर मिट्टी का ग्लास भरा और उठाकर अनीस के हाथ में पकड़ाया। तुम चाहते थे मैं इस चाबी की तलाश में फार्म हाउस जाऊं और मैं चली भी गई। तुमने मुझे घेरा था, मैं तुम्हारी चाल में फंस गई। तुम जानते हो इसका मतलब क्या है अनीस खानम? वो अपनी मेडिसिन खाते ही घबराकर ग्लास साइड किए उठा। अनजाने में खुद अपनी कमजोरी अर्शिया के हाथ थमा गया और अब भागना ही बेहतर लगा। इसका कोई मतलब नहीं खातून, आराम करो, मैं भी सोता हूँ। वो उसे भागता हुआ साफ नजर आया, तभी तो अर्शिया ने उसकी बाजू पकड़कर रोका। इसका मतलब था तुम मुझसे निकाह करना चाहते थे। तुमने जो शर्त रखी उसे चाबी देकर पूरी भी करवाया। तुमने मुझे ट्रैप किया कि मैं फंस गई और निकाह कर लिया। तुम मुझसे निकाह करना चाहते थे, मान लो तुम मुझे दूर नहीं देख पा रहे थे। तुम मुझसे रिश्ता बनाना चाहते थे ताकि मेरे करीब हक से आ सको। तुमने इतराफ किया है, नहीं सभी किया है, फिर भागने का क्या फायदा? वो उसकी तरफ देख ना सका, पर वो इसे बिना जवाब जाने नहीं दे सकती थी। अनीस को अपनी बाजू के गिर्द जमे अर्शिया के हाथ को पकड़कर हटाना चाहा, मगर वो उसके सामने आकर तन गई। वो इसे मजबूरन देख बैठा। क्या चाहती हो तुम? वो उसके हाथ को देखे मुंतजिर था कि इसे छोड़े ताकि वो जाए। तुमने थोड़ा अपसेट कर रखा है मुझे। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर बैठी। उसके करीब भी सिरकी, मगर वो फासला बना गया। तुमने तो ज्यादा कर रखा है। मैं पहली बार अपनी शराफत दरियाफ्त कर रहा हूँ। वो उसके एक हाथ से बाजू झटक पाया जब अर्शिया ने उसकी शर्ट सीने से पकड़कर मुट्ठी में भेजी, क्योंकि इसे अनीस की बात समझ ना आई। है मतलब क्या हुआ इसका? वो इसे मतलब समझाने में दिलचस्पी नहीं रखता था, पर वो इतने करीब थी कि जवाब लिए बिना दूसरा सांस तक ना लेती। अपने शर और आफत होने पर कंट्रोल किए हुए हूँ। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मगर वो सुन चुकी थी, तभी आईब्रो झुकाकर घूरी। अर्शिया ने उसके सीने से शर्ट दोनों मुट्ठियों में दबाए अनीस को अपनी तरफ खींचा, जिस सबब वो जरा सा गर्दन झुकाए उसके चेहरे की जानिब नजदीक हो गया। अनीस के हाथ बेइरादा अर्शिया की तरफ हायल हो गए। तो मत करो कंट्रोल। सच बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्यों वो चाबी मेरे कोट की जेब में डाली? मुझे तुमने अपना आदी जो कर दिया था। पता था तुम्हें ये लड़की जाकर भी जा नहीं सकेगी, तभी वो चाबी देकर मेरी वापसी को यकीनी बनाया कि ये जरूर लौटेगी। फिर मैं इसके सामने आते ही निकाह कर लूंगा। यही थी ना प्लानिंग तुम्हारी? वो सब कुछ खुद बता चुका था, अब समझ ना आया किस मुंह से इनकार करे। तभी एक ही हल था कि सोने और नींद आने की बात करके अपनी जान छुड़वाए। लगता है थकन तुम्हारे सर पर चढ़ गई, तभी बहकी बहकी बातें पूछ रही हो। वो चाबी इसलिए नहीं दी थी। कभी ज़रूरी लगा तो वजह बताऊंगा, लेकिन वो वजह ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है या मैं तुमसे निकाह करना चाहता था। अब जाने दो, तुम भी आराम करो। वो हाथ उसकी कमर से हटाकर अपने सीने दबे अर्शिया के हाथ पकड़कर इससे खुद को छुड़वाता दरवाजे की तरफ बढ़ा ही जब वो भी बेकरार होती उसके पीछे गई। रुको, मत जाओ अभी। मैंने तुम्हारे लिए साथ वाला कमरा रूम ठीक किया है, पर अभी जाओगे तो नन्ही देख लेंगी तुम्हें। उनको सो लेने दो, वरना तुम्हारी सोच है वो कितने सारे सवाल करेंगी। वो अपने हाथ को देखने लगा जो अर्शिया थामे खड़ी उसे छोटे से कमरे में रुकने का कह रही थी, जहां ना दो लोग एक दूसरे के सहर से महफूज रह सकते थे, ना नजरों से, और शायद ना ही जज्बात से। वो हैरान था, ये लड़की जिसका दम खुली फिजा में भी घुटने लगता है, 7 साल तक ऐसी जगह कैसे रही? लेकिन फिर दूसरी सोच ये थी कि छोटे कमरों में शायद बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता है, तभी वो बचपन इस कमरे में बासानी जी सकी होगी। तो तुम दे देना जवाब, बता देना कि हम बस डेकोरेशन वाले हस्बैंड वाइफ हैं, हमारे बीच कोई जज्बात नहीं। वो हनूज उसके हाथ में हाथ थमाए खड़ा था। अर्शिया बस उसकी आंखों को देख रही थी। झूठ बोलते जनाब की आंखें बहुत ब्लिंक करती थी। तभी तो वो मुस्कुराई। वो कब से झूठ ही तो बोल रहा था। ये झूठ कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, अभी तो नहीं, लेकिन कौन कह सकता है हमेशा ये कहत साली रहेगी।
पत्थर भी चटक जाते हैं, ये तो बस अभी तुम्हारा जमा हुआ दिल है, कभी तो पिघलेगा। आज वो उसका जब तक हाथ थामे रखती वो थमाए रखता। आज उसने थोड़ी देर जिद छोड़ने का फैसला लिया था। हाँ, बस कुछ देर। तुम क्यों चाहती हो ये दिल पिघले? वो दूसरा हाथ उठाकर अर्शिया तक लाया। उसकी गाल से लगते बालों को हाथ के बुश से परे किया तो अनीस के हाथ के जिल्द ने अर्शिया की जा लाइन को छुआ। वो अपने दूसरे हाथ में अनीस का ये हाथ भी जकड़ गई। क्योंकि इसका पिघलना तुम्हें सुकून के साथ अर्शिया अलमीर भी देगा। क्या तुम मुझसे डरते हो अनीस? वो क्या पूछ रही थी सुनाई किसे देता कि वो उस लड़की के सरापे से उठती खुशबू में गर्क था, जो उस छोटे से कमरे की वजह से अनीस को हर सू घेरने में लगी थी। मैं क्यों डरूंगा तुमसे? वो उसके सवाल पर हैरान हुआ। वो उसके दोनों हाथों को पकड़कर इसे मैट्रेस तक लाकर बिठा गई तो अनीस की आंखें लुढ़क कर बैठते ही उठी गर्दन के संग खड़ी अर्शिया को देखते सरापा सवाल बन गई। मुझे महसूस हुआ तो पूछ लिया, तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा दम क्यों घुटता है, माजी में क्या हुआ था मेरे साथ? अगर मैं ये सब तुम्हें बताऊं तो बदले में क्या तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? हमेशा साथ रहने की शर्त खत्म कर रही हूँ, अब बस सवाल होगा एक। अनीस ने उसकी पुरसुकून आंखें मगर बेचैन दिल की धड़कनें महसूस किए कि तो वो दुगना मुस्तरब हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जिसके बदले वो हमेशा साथ रहने का तकाजा रद्द कर गई? कैसा सवाल? वो अपनी हैरानगी में परेशानी भी मिला गया तो वो उसके साथ बैठे बैठे मुस्कुराकर पीछे को मैट्रेस पर गिरी और अपनी जिस तरह बाजू खोलकर इसे लेटे लेटे देखने लगी वो फौरन घबराकर नजरें चुरा गया। अनीस के दिल की हालत खराब हुई। वो उसके रास्ते का पत्थर बन गई थी। सवाल सुनने के लिए तुम्हें मेरी बाजू पर सर रखकर यहाँ मेरे साथ लेटना होगा ना सड़ू? वो अपने आप को गुस्सा ना होने से रोकता बैठे बैठे जरा सा पीछे गर्दन मोड़कर अर्शिया को देखने लगा जो आंखें पिटपिटाती अनीस के साथ लेटने की मुंतजर थी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, उठकर बैठो और इंसानों की तरह बताओ मुझे। वो मुंह मुंह फेर कर हुक्म देता बोला पर दर हकीकत वो अर्शिया से कतराने पर लगा था, लेकिन वो अपनी शर्त से रत्ती बराबर हटने को तैयार ना थी। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन मज़े की लगी होगी, पसंद आई होगी तो फिर लंबा सा तबसरा दें और सबने देना है तबसरा, वरना इतनी लंबी एपिसोड आइंदा मैंने कभी भी नहीं देनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।